Welcome to Talim Islam School, Balwal. Dear students, 8th class, آج ہم باب چارم سبق نمبر 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا صفحہ نمبر 50 پیرا نمبر 2 آیت قرآنی کے بعد یہاں سے شروع ہوتا ہے پیرا نمبر 2. اس طرح ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے. یہاں سے شروع کر کے 3 پیرے اس سے اگلا اور اس سے اگلا پیرا ہم پڑھیں گے. آج اس کی ریڈنگ کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، پیرا نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پہ آ جائیں. اس طرح ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ جب تک برسر اقتدار رہے، یعنی حکومت جب تک کرتی رہے، اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کو پھیلائے اور بے حیائی اور برائی کو مٹائے. یعنی جتنا اس سے ہو سکے وہ نیکی والے کام کو پھیلائے اور بے حیائی اور برے کاموں کو وہ مٹانے کی کوشش کرے. حقیقت یہ ہے کہ شیطانی تدبیریں اور نفس کی ترغیبات، یہ نفس جو چاہتا ہے، دل جو چاہتا ہے، انسان کو نیکی سے غافل کرنے میں ہر وقت لگی رہتی ہیں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مختلف تدبیروں سے، مختلف کاموں سے، مختلف وساوس سے انسان کے نفس کو، دل کو وہ خراب کرنے میں لگا رہتا ہے. اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان کو حقیقت حال کی یاد دہانی کا بھی اسی طرح مسلسل ہوتا رہے، کہ انسان کو حقیقت حال کی یاد دہانی کا کام بھی اسی طرح مسلسل ہوتا رہے. نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن نے اسی لیے ذکر یا ذکران یعنی یاد دہانی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. اسلامی حکومت کے ذرائع ابلاغ کے لیے لازم ہے. ذرائع ابلاغ کہتے ہیں نشر و اشاعت، خبریں پھیلانے والے ادارے، کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے اور بدی و بے حیائی، برائی اور بے حیائی سے روکنے کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، یعنی کوئی اس کام میں پیچھے نہ ہٹیں. پیرا نمبر 2 اس سے اگلا پیرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہو تو زور بازو سے روک دے، یعنی بازو کے زور سے اس کو کیا کرے، روک دے. اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روک دے. لیکن اگر اس کا ایمان بے حد کمزور ہے تو وہ اسے دل سے برا سمجھے. اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، پیرا نمبر 3 ہم اس کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. امت کا ہر فرد اپنی پہنچ کی حد تک لوگوں کو دعوت اسلام دینے کا پابند ہے. اب اگر اس کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے محروم رہ جاتا ہے، یعنی اسلام نہیں لاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ پیش کرتا ہے کہ وہ اللہ کو کہتا ہے کہ تیرا یہ مسلمان بندہ اسلامی تعلیمات اور صراط مستقیم کا امین تھا، اور اس پر تیری طرف سے یہ فرض عائد تھا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لیکن اس نے مجھے کبھی نیکی کا حکم نہیں دیا، دین کی دعوت نہیں دی، یعنی دین کی طرف نہیں بلایا، تبلیغ نہیں کی، اور برائی سے نہیں روکا، نہ اسلام کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا اور نہ برائی سے روکا. اس لیے میری گمراہی اور برائی کا اصل ذمہ دار یہ ہے کہ میں اگر گمراہ ہو گیا ہوں یا برائی میں مبتلا ہوں تو یہ شخص ذمہ دار ہے، مسلمان، جس نے مجھے اسلام کی طرف دعوت نہیں دی اور برائی میں میں لگا رہا، اور اسے اس بات کی سزا ملنی چاہیے. تو اس بات کا جواب ایک مسلمان کو ابھی سے سوچ رکھنا چاہیے. تو عزیز طلباء، یہ سبق تھا. تو 50 صفحہ 3 پیروں کی ہم نے ریڈنگ کی. تو آپ ڈائری لکھ لیجئے. ڈائری یہ ہے کہ 50
سبق نمبر 2 امر بالمعروف نہی عن المنکر کہ یہ 3 پیرے یہ آپ نے ان کی ریڈنگ کرنی ہے، اور پیرا نمبر 1 لکھنا اور یاد بھی کرنا ہے۔ پیرا نمبر 1 لکھنا اور یاد کرنا ہے، اور 3 پیروں کی ریڈنگ کرنی ہے، اور اگر ہو سکے تو آخر تک بقیہ جو رہتا ہے ہیڈنگ امر بالمعروف کی شرائط، یہ والا اگلا ہیڈنگ آپ پڑھ کر آئیے گا، آپ نے تو ریڈنگ کر کے آئیے گا۔ اللہ حافظ۔